بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضور اکرم شفیع معظم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی حکمتیں اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی معراج کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی حکمتیں بیان کرتا چلوں۔ پہلی حکمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کا ترجمہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے مال و جان خرید لیے اور اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ خریدنے والا اور مومن جو ہے وہ بیچنے والا ہے، اور مومن کی جان و مال بکنے والا مال ہے، اور اس کی قیمت جو مومن کی جان کے بدلے ان کو قیمت دی گئی ہے وہ ہے جنت۔ اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سودے کے، اس بیع کے وکیل اعظم ہیں، اور وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مالوں کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پاک آپ نے اپنی امت کو بھی دیکھا اور ان کی جان و مال کا بھی مشاہدہ فرما لیا، اور اب آئیں آپ جنت بھی دیکھ لیں اور جو اس کی قیمت ہے اور خریدنے والے اپنے رب تعالیٰ کو بھی دیکھ لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمائی۔ یہ تھی معراج کی پہلی حکمت۔ اور دوسری حکمت کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول تشریف لائے سب کا کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر یہ شہادت یعنی گواہی سنی ہوئی تھی، کسی بھی نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، اور شہادت کی انتہا گواہی کا اختتام دیکھنے پر ہوتی ہے۔ اسی لیے ضروری تھا کہ کوئی نبی اس شان کا ہو جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر گواہی دے، تاکہ اس کی گواہی پر شہادت مکمل ہو جائے، اور پھر قیامت تک کسی اور نبی آنے کی حاجت ہی نہ رہے اور نہ شہادت کی ضرورت باقی رہے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف عطا فرمایا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدائی کو بھی دیکھ لے اور خدا تعالیٰ کو بھی دیکھ لے اور دیکھ کر پھر گواہی دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرکار نبیوں کے تاجدار کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ گواہی اب مکمل ہو چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی تیسری حکمت کے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو زمین و آسمان میں ایک طویل بحث اور مناظرہ ہوا۔ زمین نے کہا اے آسمان، میں تجھ سے بہتر ہوں کہ مجھ میں شجر، حجر، چرند پرند ہیں، اور میرے دامن میں رنگ برنگ پھول ہیں جو کہ میری زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو آسمان نے جواب دیا ہے زمین، میں تجھ سے بہتر ہوں کیونکہ مجھ میں چاند، سورج، ستارے، لوح قلم، عرش و کرسی ہیں۔ زمین نے کہا اگر تجھ پر یہ سب کچھ چیزیں تو مجھ پر بیت المقدس اور خانہ کعبہ ہے، جس کی زیارت امام و اولیاء اور تمام مسلمان کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا مجھ میں بیت المعمور ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور مزید آسمان نے کہا کہ اے زمین، مجھ میں تو جنت بھی ہے۔ تو زمین نے مسکرا کر خوشی میں ڈوب کر اپنا سر اونچا کیا اور آسمانوں کو مخاطب کر کے کہا اے آسمان سن، اگر جنت تجھ میں ہے تو مالک جنت عرش کی زینت محبوب خدا محمد مصطفیٰ مجھ میں جلوہ فرما ہے۔ یہ سن کر آسمان نے اعتراف عجز کرتے ہوئے سر جھکا دیا اور بارگاہ الوہیت میں عرض کیا کہ اے مولا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرش اعظم پر بلا، تاکہ وہ اپنے قدم رحمت سے نواز کر شرف یاب فرمائے، تاکہ زمین کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں سے گزرے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو معراج شریف عطا فرمائی۔ اور چوتھی حکمت کہ ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک کا زمانہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی زمانہ ہے، اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ سائنس اپنے عروج کے شباب پر ہے۔ دن کا اجالا ہو کہ رات کا اندھیرا، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے، شہر شہر، کوچہ و بازار میں سائنس کا کمال نظر آ رہا ہے۔ ایسی حیرت میں ڈالنے والی چیزیں سائنس نے ایجاد کی ہے کہ اسے دیکھ کر عقل حیران و پریشان ہے۔
سائنسی کی ایجاد ہے کہ راکٹ جو منٹوں میں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر جا کر واپس بھی آ جاتا ہے۔ سائنس کا دعویٰ ہے کہ ہم چاند پر گئے اور پھر وہاں سے مٹی لے کر واپس بھی آ گئے۔ اب اس سائنس کے زمانے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمائے جو اس زمانے کے سائنسدانوں کے کمالات کا بھی جواب ہو اور قیامت تک آنے والے تمام سائنسدانوں کا بھی جواب ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی الانبیاء کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا تاکہ چاند پر جانے کا دعویٰ کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند کو بھی گردارہ بنا کر اور ساتوں آسمان کو اپنا زینہ بنا کر عرش اعظم پر جلوہ گر ہوئے، پھر لامکاں حاضر ہوئے اور ان کی آن میں واپس تشریف لائے تو زنجیر بھی ہلتی رہی اور آپ کا جو بستر تھا وہ بھی گرم رہا اور وضو کا پانی جو گرا تھا وہ بھی بہہ رہا تھا۔ سائنس سے کمال والے یہ دیکھ کر حیران ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے سائنسدان حیران ہی رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کو پہنچایا ہے وہاں تک سائنس والوں کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پانچویں حکمت انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ زمین سے آسمان تک، فرش سے عرش تک کل عالم کا قبضہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے دروازے پر اور جنت کے پتے اور ڈالی پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمام عالم کا، سب چیزوں کا، ذرے کا، پتے کا، قطرے کا خالق یعنی پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے اور تمام عالم کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مالک و مختار بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرش سے عرش تک کل عالم کا مالک بنایا، تو شب معراج محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر سیر کرا کر مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمائی۔ اور اب حضرت آدم علیہ السلام کے معراج کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی خلافت اور حکومت کے چرچے کیے، پھر ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما کر فرشتوں پر فضیلت بخشی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، مسجود ملائکہ بنا کر تاج خلافت ان کے سر پر رکھا، مکین جنت ہونے کا شرف بخشا اور ابو البشر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کیا تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ کو ایک پتھر پر کھڑا کیا گیا اور پھر ان کے لیے زمین و آسمان کے تمام حجابات اٹھا دیے گئے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے زمین کے نیچے حصے تک ہر چیز کا مشاہدہ کرا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے بہشت بری میں اپنے محل کو بھی دیکھ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر کعبہ تعمیر کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے۔ ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کو اس طرح بیان فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ربی ارنی انظر الیک، یعنی اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ میں دیدار کرا تو سکتا ہوں مگر تم میں میرے دیدار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو گویا اشاروں میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ تمہاری آنکھ کو میں نے وہ طاقت ہی نہیں دی جس سے تم مجھے دیکھ سکو، میری ذات ایک ہے، میں احد ہوں اور میں نے ایک ہی ذات کو وہ طاقت دی ہے جو میری ذات کو دیکھ سکے، اور وہ ذات میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔
یہ سب کچھ اشاروں میں بتایا جا رہا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب جاری ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ یا رب تعالیٰ مجھ میں حوصلہ نہیں، مگر تیرا کرم سب کچھ کر سکتا ہے۔ الغرض ادھر سے طلب کہ رب یاری نہیں رہی، اور ادھر سے طلب اور ادھر سے اس طلب کا جواب لن ترانی، یعنی کہ ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہی جواب رہا۔ صدق و وفا کے پیکر، عشق و وفا کے مجسمہ کے ارکان کی تکمیل کے لیے رحمت مہربان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ طور پہاڑی کو غور سے دیکھو، میں اپنی تجلی پہاڑی پر ڈالتا ہوں، جس کو قرآن پاک سے بیان فرماتا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑی پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ہو کر بکھر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور عرض کرنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے ایسی دولت سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو تو نے عطا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر تم میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو میری توحید اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رب تعالیٰ تیری توحید پر تو میرا ایمان ہے، مگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی کیا تیری توحید کے ساتھ لازم اور ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا محمد